یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مسلمان دستے شہر کی فصیل اور دروازوں سے قریب نہیں تھے، وہ فصیل سے کم 1 میل دور تھے۔ قریب ہو کر وہ تیروں کی جد میں آتے تھے، اتنی دور سے وہ شہر کے اندر شور اچھی طرح سن نہیں سکتے تھے۔ توما کو جب اطلاع ملی کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، کون سے دروازے سے مسلمان اندر آئے ہیں؟ توما نے پوچھا۔ صرف ایک دروازے سے، اسے کسی نے جواب دیا۔ شرقی دروازے سے، باقی سب دروازے بند ہیں۔ کیا کسی نے فصیل پر جا کر دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا۔ کیا مسلمانوں کی باقی فوج بھی قریب آ گئی ہے؟ دیکھا ہے، اسے جواب ملا۔ ان کے باقی دستے جہاں پہلے تھے وہیں ہیں۔ پاپے جھاپیا کو دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا۔ کیا ابو عبیدہ کے دستے بھی آگے نہیں آئے؟ نہیں، اسے بتایا گیا۔ وہ دستے بھی آگے نہیں آئے، یہ صرف ان کے سپہ سالار اور خالد بن ولید کے دستے ہیں۔ توما کے مشیر اور سالار کے آگے آ گئے، ہم شہر کو نہیں بچا سکیں گے۔ توما نے اس سے کہا، مجھے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ مسلمانوں نے دروازہ کس طرح کھول لیا ہے۔ انہیں اندر سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ کیا فائدہ یہ سوچنے کا کہ مسلمان شہر میں کس طرح داخل ہو گئے ہیں؟ ایک مشیر نے کہا، وہ اندر آ گئے ہیں، اب یہ سوچنا ہے کہ کیا کیا جائے، اسی منصوبے پر عمل کیا جائے جو ہم نے پہلے سوچا تھا۔ ایک اور مشیر نے کہا، ابو عبیدہ کو صلح کا پیغام بھیجیں، اس مسئلے پر کچھ تبادلہ خیالات ہوتے رہے۔ آخر طے پایا کہ ابو عبیدہ کی طرف ایک ایلچی بھیجا جائے۔ معزز ناظرین، ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر آپ تک نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ کلک لازمی کریں اور ویڈیو کو پورا واچ کریں۔ اور میں نے جو دستے محفوظ رکھے ہوئے ہیں انہیں ادھر بھیج دیا جائے جدھر مسلمان اندر آ گئے ہیں۔ توما نے حکم دیا، انہیں میرا پیغام دیا جائے کہ دمشق کے شہر کی نہیں بلکہ سلطنت روم کی آبرو اور آن ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جانے قربان کر دیں اور مسلمانوں کے سالار ابن ولید کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے کر آئیں۔ ہینری اسمتھ، ابو سعید واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ توما ذہنی طور پر ہتھیار ڈال چکا تھا، وہ اپنے محفوظہ کے دستوں کو اس لیے شہر کی لڑائی میں جھونک رہا تھا کہ خالد کو اپنے فریب کارنہ منصوبے کی کامیابی تک روکا جا سکے۔ اس کی یہودی اور عیسائی مشیر معمولی دماغوں کے آدمی نہیں تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور شہر کے اندر کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی، اب گلیوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کا باری تھا۔ رومیوں کے محافظہ کے دستوں نے خالد کے لیے مشکل پیدا کر دی، لیکن خالد ہمت ہارنے والے نہیں تھے۔ ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ ادھر ابو عبیدہ فجر کی نماز پڑھ چکے تو انہیں بتایا گیا کہ رومی سپہ سالار کے 2 ایلچی آئے ہیں۔ ابو عبیدہ نے انہیں بلا لیا۔ کیا تمہارے سالار کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے؟ ابو عبیدہ نے ایلچیوں سے کہا، کہو تم کیوں آئے ہو؟ سپہ سالار توما کا پیغام لائے ہیں، ایک ایلچی نے کہا۔ جب تک ہتھیار نہیں ڈالو گے میں صلح کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، ابو عبیدہ نے کہا۔ اے عرب کے رحم دل سالار، دوسرے ایلچی نے کہا، ہم لڑائی اور خونریزی ختم کرنے آئے ہیں۔ سپہ سالار توما نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہے، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں شہر سے نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو، کسی کو قتل نہ کیا جائے اور ہر شہری اور فوجی اپنے ساتھ اپنا جو مال و اموال لے جا سکتا ہے لے جانے کی اجازت دی جائے، ہم نہ حق خون بہانے نہیں آئے۔ اے رومیوں، ابو عبیدہ نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے ان ساتھیوں کا خون تمہیں معاف نہیں کر سکتا جو تم نے بہایا ہے۔ شہنشاہ ہرقل کے داماد سپہ سالار توما نے کہا ہے کہ ہم تعاون ادا کریں گے۔ ایک ایلچی نے کہا، آپ اسے شاید جزیہ کہتے ہیں، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں ہمارا شہنشاہ اللہ ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا، تم نے ہرقل کو اس طرح شہنشاہ کہا ہے جیسے وہ ہمارا بھی شہنشاہ ہو اور وہ ہمیں خیرات دے رہا ہو، ہرقل ہتھیار ڈال دے گا تو بھی ہم اسے شہنشاہی کہیں گے۔ ایلچی نے کہا، ہم اس کے نوکر ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں، کیا آپ ہم پر اور دمشق کی عورتوں اور بچوں پر رحم نہیں کریں گے؟ اے سالار مدینہ، دوسرے ایلچی نے کہا، دمشق کے شہری تو لڑائی نہیں چاہتے تھے، وہ تو بہت پہلے سے سپہ سالار توما کو کہہ رہے تھے کہ مدینہ والوں کے ساتھ صلح کر لو۔ اگر اسلام کے متعلق ہم نے جو سنا ہے وہ درست ہے تو آپ کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ خدا کی قسم، ابو عبیدہ نے کہا، تم
میرے سپہ سالار خالد بن ولید کے پاس جاتے تو وہ بھی وہی کہتا جو میں کہوں گا۔ ہمارے آگے جو جھک جاتا ہے اور ہم سے جو صلح کی بھیک مانگتا ہے اسے ہم بخش دیتے ہیں کہ اسلام کا حکم یہی ہے، اگر کوئی آخر دم تک لڑے اور ہم بازور شمشیر اس سے ہتھیار ڈلوائیں تو پھر ہم اسے رحم کے قابل نہیں سمجھتے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے مشرقی حصے میں لڑ رہے تھے اور وہ رومی فوجیوں کا اور ان شہریوں جوانوں کا جو اپنی فوج کے دوش بدوش لڑ رہے تھے صفایا کرتے جا رہے تھے۔ رومیوں کی فوج دوسرے دروازوں کے آگے بھی چلی گئی تھی۔ اس طرح یہ فوج تقسیم ہو کر کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے خالد نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ادھر باب جعفیہ کھل گیا اور ابو عبیدہ اپنے دستوں کے ساتھ توما کے ایلچیوں کے رہنمائی میں شہر میں داخل ہوئے۔ توما نے 3 اور دروازے کھول کر اعلان کروا دیا کہ صلح ہو گئی ہے اور رومی دمشق سے جا رہے ہیں۔ معاہدہ ہو گیا ہے کہ لوٹ مار نہیں ہوگی، مسلمان کسی شہری کو قتل نہیں کریں گے اور کسی عورت کو مسلمان اپنے قبضے میں نہیں لیں گے۔ غروب آفتاب میں کچھ وقت ابھی باقی تھا جب ابو عبیدہ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ خود توما نے آگے بڑھ کر ابو عبیدہ کا استقبال کیا۔ توما کے ساتھ اس کا ایک سالار اربیس بھی تھا، دمشق کا بڑا پادری بھی تھا۔ اے رومیو، ابو عبیدہ نے توما اور اربیس سے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے خود ہی شہر ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس سے تم نے اپنے آپ کو، اپنی فوج اور اپنے شہریوں کو بہت بڑی ذلت سے بچا لیا ہے اور تم نے اپنے مال و اموال کو بھی بچا لیا ہے۔ اور یہ شہر کیسا ہے؟ کیا کہیں لڑائی ہو رہی ہے؟ لوگ صلح کی خوشی میں شور و غل مچا رہے ہیں۔ توما نے جھوٹ بولا اور دیکھے میری فوج دیوار کے ساتھ کھڑی ہے، سب کے ہتھیار زمین پر پڑے ہیں۔ اس وقت خالد شہر کے اس حصے پر غالب آ چکے تھے جس میں رومی فوج کے 2-3 دستوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ شہر کی باقی فوج ان کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آ رہی۔ اسے خالد بن ولید پھندہ سمجھ رہے تھے۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ باہر سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ دروازے کھل جائیں گے اور ان کی باقی فوج بھی اندر آ جائے گی۔ خالد اپنے آپ کو بڑی ہی خطرناک صورتحال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ دمشق کے وسطی حصے میں شہر کا بڑا گرجا تھا جو قلعہ صحیح مریم کہلاتا تھا۔ ابو عبیدہ کو وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ گرجے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ خالد اپنے محافظوں کے ساتھ ادھر باہر نکلے۔ انہوں نے ابو عبیدہ کو ایسی پرامن انداز سے توما وغیرہ کے ساتھ دیکھا کہ ان کی تلواریں نیاموں میں تھی۔ توما خالد بن ولید پریشان ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے خالد اور ان کے محافظوں کو دیکھا۔ خالد کے ہاتھ میں تلوار اور ڈال تھی، تلوار خون سے لال تھی، دستے تک خون گیا ہوا تھا۔ خالد پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون کے بے شمار چھینٹے اور دھبے تھے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محافظوں کی بھی حالت ویسی ہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ محافظوں کے پاس برچیاں تھیں جن کی انیاں جیسے خون میں سے نکالی گئی تھی۔ خالد اور ابو عبیدہ ایک دوسرے کو حیرت زدگی کے عالم میں دیکھتے رہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر سکوت توڑا اور خالد سے کہا، کیا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا کہ اس کی ذات باری نے یہ شہر ہمیں عطا کر دیا ہے؟ اللہ نے صلح منظور کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائی ہے۔ ان لوگوں نے بغیر لڑے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، پھر تو کیوں خون ٹپکاتی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے؟ میں نے انہیں شہر سے اپنے مال و اموال لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ابو عبیدہ، خالد نے کہا، کون سی صلح کی بات کرتے ہو؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ خدا کی قسم، رومیوں نے مجھے امن اور صلح کا پیغام دے کر اندر نہیں بلایا۔ میرے لیے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں۔
میں نے خون بہایا ہے اور میرے آدمیوں کا خون بہایا گیا ہے۔ میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ یہ خیر و عافیت سے شہر سے نکل جائیں۔ ان کے شہر کے خزانے اور جو کچھ بھی شہر میں ہے وہ ہمارا مال غنیمت ہے، اور میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلح کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اور میرے دستے پر امن طریقے سے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ دیکھ، شہر کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اگر تو میرے فیصلے کو رد کرنا چاہے تو کر دے، لیکن یہ سوچ کہ میں دشمن کے ہتھیار ڈالنے پر اسے بخشش کا وعدے دے چکا ہوں، اور یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان وعدوں کے کچے ہیں۔ اس کی زد اسلام پر بھی پڑے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ غصے سے ان کے ہونٹوں کانپ رہے تھے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سالار اعلیٰ وہ ہوں اور صلح کے معاہدے کوئی اور کرتا پھرے۔ ابو عبیدہ اپنی بات پر اسی طرح اڑے ہوئے تھے کہ انہیں پرواہ ہی نہیں تھی کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے سالار اعلیٰ مقرر کیے گئے ہیں۔ توما اس کا نائب سالار، ہربیز، پادری اور مشیر وغیرہ الگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی چال کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی، بلکہ چال ضرورت سے زیادہ کامیاب ہو رہی تھی۔ وہ اس طرح کہ مسلمانوں کا سپہ سالار اور اس کا قائم مقام سالار آپس میں لڑنے پر آ گئے تھے۔ ابو عبیدہ کی جگہ کوئی اور سالار ہوتا تو خالد اسے سالاری سے معزول کر کے سپاہی بنا دیتے یا اسے واپس مدینہ بھیج دیتے، لیکن وہ ابو عبیدہ تھے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کا خطاب دیا تھا۔ انہیں السرم بھی کہتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے کے دانت احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ محرک ابن قتیبہ اور وقتدی نے لکھا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو عبیدہ سے خاص محبت تھی۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ابو عبیدہ دانت والوں سے زیادہ خوبرو لگتے تھے۔ ان کا زہد و تقوی ضرب المثل تھا۔ خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا بہت احترام کرتے تھے، اور مجاہدین ان کے اشارے پر جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ خالد کے دل میں ابو عبیدہ کا اتنا احترام تھا کہ مدینہ کے میدان جنگ میں دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی تو خالد گھوڑے پر سوار نہیں تھے، ابو عبیدہ گھوڑے پر سوار تھے۔ خالد چونکہ سالار اعلیٰ تھے، اس لیے ابو عبیدہ نے اتر کر خالد سے ملنا چاہا، لیکن خالد نے انہیں روک دیا اور کہا کہ میرے دل میں اپنے احترام کو قائم رکھیں۔ وہ ابو عبیدہ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے بغیر دشمن کے متعلق بڑا اہم فیصلہ کر بیٹھے اور اسے بدلنے پر آمادہ نہیں ہو رہے تھے۔ ابو عبیدہ عشرہ و مبشرہ میں سے بھی تھے۔ ابو عبیدہ کی تمام خوبیوں اور اسلامی معاشرے میں ان کی قدر و ذلت کو تسلیم کرتے ہوئے اس دور کے واقعہ نگار اور مورخ لکھتے ہیں کہ جنگی امور کی جو سوجھ بوجھ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نہیں تھی۔ وہ باریکیوں کو نہیں سمجھتے تھے، البتہ حرب و ضرب میں مہارت رکھتے تھے۔ میں تجھے امیر مانتا ہوں، ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن یہ سوچ کہ میں اپنے دستوں کے ساتھ امن طریقے سے شہر میں لایا گیا ہوں۔ ابن الجراح خالد نے کہا، تجھے دکھاؤں کہ میں شہر میں کس طرح داخل ہوا ہوں اور رات سے اب تک مجھے کیسی لڑائی لڑنی پڑی ہے۔ ان رومیوں نے دیکھا کہ یہ لڑ نہیں سکتے اور میں شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تو یہ تیرے پاس جا پہنچے، میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دبدبے سے کہا، کیا تو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ میں نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے، ان سے حفاظت کا وعدہ کر چکا ہوں۔ لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ماننے پر آمادہ نہیں تھے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کے لہجے میں کہا، میں نے جب ان کی شرطیں سن کر انہیں حفاظت کا وعدہ دیا تھا اس وقت مجھے گمان تک نہ ہوا تھا کہ تو میرے فیصلے پر اعتراض کرے گا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ تو لڑ رہا ہے۔ میں نے اپنے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اور انہی کے نام پر رومیوں کو بخش دیا ہے۔ سمجھ لے ابو سلیمان، میری بات سمجھ لے، مجھے بد عہدی کا ارتکاب نہ کرنے دے۔
دونوں کے درمیان بحث چلتی رہی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاوضوں کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ تلواریں سونت کر توما اور اس کے ساتھیوں پر جھپٹے۔ وہ انہیں قتل کر دینا چاہتے تھے۔ انہیں کسی طرح شک ہو گیا تھا کہ یہ رومیوں کی چال ہے جو 2 سالاروں کو لڑا رہی ہے۔ معاوضوں نے توما وغیرہ پر حملہ بولا تو ابو عبیدہ دوڑ کر ان کے آگے ہو گئے۔ خبردار، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلے کچھ فیصلے ہونے دو۔ یہ ابھی میری پناہ میں ہیں اور تمہیں جب تک کوئی حکم نہیں ملتا تم کوئی حرکت نہیں کر سکتے۔ خالد نے ابو عبیدہ کے اس حکم کو بھی برداشت کیا۔ خالد کی موجودگی میں ابو عبیدہ کوئی حکم نہیں دے سکتے تھے۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے لیے اچھی نہیں تھی۔ ایک غلطی تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی کہ کمند پھینک کر شہر میں داخل ہونے جیسا خطرناک کام کر رہے تھے، مگر ابو عبیدہ کو اطلاع نہ دی، حالانکہ وہ خالد کے قائم مقام سالار تھے۔ خالد نے تو ان سالاروں میں سے بھی کسی کو نہ بتایا جو شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے اپنے دستوں کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد غلطی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جنہوں نے وہ فیصلہ کیا جو صرف سالار اعلیٰ کو کرنا چاہیے تھا۔ خالد اور ابو عبیدہ کے درمیان یہ جھگڑا ان کی انا کا مسئلہ بن کر کوئی ناگوار صورت اختیار کر سکتا تھا، لیکن یہ اس دور کا واقعہ ہے جب مسلمان آپس کے کسی جھگڑے کو ذاتی مسئلہ نہیں بنایا کرتے تھے اور ان کے حاکم اپنے آپ کو آج کل کے حاکموں کی طرح نہیں سمجھا کرتے تھے۔ خالد نے دوسرے سالاروں کو بلایا۔ اس وقت تک دوسرے دستے بھی شہر میں آ چکے تھے۔ سالار جب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو خالد نے اپنا اور ابو عبیدہ کا جھگڑا ان کے آگے رکھ دیا۔ ابن ولید سالاروں نے آپس میں بحث و مباحثہ کر کے خالد سے کہا، ابو عبیدہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ جو فیصلہ کر چکے ہیں ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ یہ خبر دور دور تک پھیل جائے گی کہ مسلمان دھوکے باز ہیں، صلح اور عام معافی کا وعدہ کرتے ہیں، پھر لوٹ مار اور قتل عام کرتے ہیں۔ ابن ولید سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسنہ نے کہا، ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ بعض شہر ہمیں مزاحمت کے بغیر مل گئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان شہروں میں ہماری وہاں آمد سے آگے یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی شرطیں سخت نہیں ہوتی اور اپنی شرطوں پر قائم رہتے ہیں اور رحم دلی سے ہر کسی کے شہر ساتھ پیش آتے ہیں۔ ابن ولید، ہمیں اس روایات کو برقرار رکھنا چاہیے، ورنہ پھر ہمیں کوئی شہر آسانی سے نہیں ملے گا۔ خدا کی قسم، خالد نے غصے کو دباتے ہوئے کہا، تم سب نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ رومی سالار توما اور اربیز ذرا دور کھڑے اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد نے ان کی طرف دیکھا تو غصے پر تیز ہو گیا۔ میں تم سب کا فیصلہ قبول کرتا ہوں، خالد نے کہا، لیکن ان دونوں رومی سالاروں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، ولید کے بیٹے ابو عبیدہ نے کہا، انہیں دونوں کے ساتھ تو میرا معاہدہ ہوا ہے اور انہیں کو میں نے حفاظت کی ضمانت دی ہے۔ میرے فیصلے کو تو نے قبول کر ہی لیا ہے تو انہیں دونوں کو ہی بھی جانے دے۔ تیرے عہد نے انہیں میرے ہاتھ سے بچا لیا ہے، خالد نے غضبناک آواز میں کہا، لیکن یہ دونوں اللہ کی لعنت سے نہیں بچ سکیں گے۔ ایک اور مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ توما اور ہربیس کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جو عربی زبان سمجھتا اور بولتا تھا۔ وہ مسلمان سالاروں کی باتیں سن کر توما اور ہربیس کو رومی زبان میں سناتا جا رہا تھا۔ آخر انہیں عام معافی کے فیصلے سے آگاہ کیا گیا کہ آپ سب نے ہم پر احسان کیا ہے۔ توما نے خالد اور ابو عبیدہ کا شکر ادا کیا اور کہا، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہمیں اپنی منزل تک ہم اپنی پسند کے راستے سے جا سکیں۔ ابو عبیدہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا کہ وہ جواب دیں، لیکن خالد نے منہ پھیر لیا۔ تمہیں اجازت ہے، ابو عبیدہ نے توما کو جواب دیا، جس راستے پر ہو جا سکتے ہو، لیکن یہ بھی سن لو، تم جہاں رکو گے یا جہاں قیام کرو گے، اگر ہم نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا تو ہم سے اپنی حفاظت کی توقع مت کرنا۔ تمہارے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے یہ صرف اس مقام تک ہے جہاں تم جا رہے ہو، یہ دوستی کا معاہدہ نہیں۔ اگر معاہدہ عارضی ہے تو میری ایک درخواست اور ہے۔ توما نے کہا، ہمیں 3 دنوں کی مہلت دی جائے کہ ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ 3 دنوں بعد ہم معاہدے کو ختم سمجھیں گے، پھر
ہم تمہارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہیں گے کریں گے۔ خالد گرج کر بولے، آپ ہمیں قتل کر سکتے ہیں۔ تومہ نے کہا، ہمیں پکڑ کر اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ یہ بھی منظور ہے۔ خالد نے کہا، 3 دنوں میں ہی کہیں غائب ہو جانا، وہاں تک چلے جانے کی کوشش کرنا جہاں تک میں نہ پہنچ سکوں۔ اب ایک شرط میری بھی سن لو، تم اپنے ساتھ چند دنوں کے کھانے پینے کا سامان لے جا سکو گے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں لے جا سکو گے۔ کوئی آدمی ہتھیار لے کر نہیں جائے گا۔ انہیں نہیں ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد سے کہا، تیری یہ شرائط اس معاہدے کے خلاف ہے جو میں نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ یہ اپنا مال و اسباب اور جو کچھ یہ لے جا سکتے ہیں لے جائیں، میں انہیں یہ حق دے چکا ہوں۔ خالد نے گزشتہ رات کو اپنی آپ کو زندگی کے سب سے بڑے خطرے میں ڈالا تھا کہ دیوار پر کمند پھینک کر اوپر چلے گئے تھے۔ اب وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال دیا تھا۔ خالد رومیوں پر اپنی کوئی نہ کوئی شرط عائد کرنا چاہتے تھے، مگر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہر شرط کو یہ کہہ کر رد کر دیتے تھے کہ تومہ کے ساتھ وہ کچھ اور معاہدہ کر چکے ہیں۔ خالد کو بار بار اپنے غصے کو دبانا پڑتا تھا۔ یہ کام بہت مشکل تھا۔ لے جائیں، خالد نے کہا، جو کچھ اٹھا سکتے ہیں لے جائیں، لیکن ان میں کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ ہم پر یہ ظلم نہ کریں۔ تومہ نے کہا، ہم لمبے سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں کوئی اور دشمن ہم پر حملہ کر سکتا ہے، ہمیں نہتا دے کر ڈاکو ہی ہمیں لوٹ لیں گے۔ اگر آپ ہمیں نہتا یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہیں رہنے دیں اور ہمارے ساتھ جیسا سلوک چاہیے کریں۔ ایک طرف آپ کی نیکیاں اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں، مگر آپ کا یہ حکم ہمارے قتل کے برابر ہے کہ ہم نہتے جائیں۔ خالد کچھ دیر تومہ کے منہ کی طرف دیکھتے رہے اور ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنے اوپر جبر کر رہے ہیں۔ اے رومی سالار، خالد نے کہا، تو خوش قسمت ہے کہ صلح کے لیے تو میرے پاس نہیں آ گیا تھا۔ میں تجھے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر شخص جن میں تو بھی شامل ہے صرف ایک ہتھیار لے جا سکتا ہے، ایک تلوار یا ایک برچی یا ایک کمان اور ایک ترکش یا ایک برچی یا ایک خنجر۔ اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا جس کے الفاظ یہ تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سالار اعلیٰ عسکر مدینہ خالد بن ولید کی طرف سے دمشق کے باشندگان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے۔ مسلمان شہر دمشق میں داخل ہو گئے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ شہر کے لوگوں کی جانوں و مال کا، ان کی املاک کا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کریں۔ اس میں ان کی عبادت گاہوں اور شہر کی فضیل کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر مومنین اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ مسلمان رحم دلی اور ہمدردی کا سلوک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اہل دمشق جزیہ دیتے رہیں گے۔ جزیے کی رقم 1 دینار فی کس مقرر ہوئی اور کچھ مقدار اناج وغیرہ کی مقرر ہوئی جو اہل دمشق نے مسلمانوں کو دینی تھی۔ وہ منظر مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا جب رومی فوج دمشق سے روانہ ہوئی۔ جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے احصار میں لے رکھا تھا، جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رومی سپہ سالار تومہ بھی جا رہا تھا۔ اس کی اس آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو شہنشاہ روم ہرقل کی بیٹی تھی۔ اس وقت کی وہ بہت ہی حسین اور جوان عورت تھی۔ شاہی محل و اصحاب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہا تھا۔ ظاہر ہے ان گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند نہیں کیا تھا، وہ اپنے مال و متاع گھوڑا گاڑیوں اور ریڑھوں پر لے جا رہے تھے جنہیں خچر کھینچ رہے تھے۔ ان میں منڈی کا مال اور تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔ مورخ بلازری اور وقتدی لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے بعد جو پیشے قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ ضربفت کی 300 سے کچھ زیادہ گانٹھیں تھی۔ ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ ہرقل کی تھی اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ منڈی کا مال تھا۔
لوگ دودھ والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت جا رہا تھا۔ خالد کے مجاہدین دیکھ رہے تھے، یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔